الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الرحمة خير البرية الرسول الأمين صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين وعلى جميع الملائكة والأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم سلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما سلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں میں سے ایک نعمت کا ذکر فرمایا ہے. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے انسانوں، انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس، پوشاک اتاری ہے یا متعین کی ہے. یواری سوآتکم، جسے پہن کر تم اپنے جسمانی عیبوں کو چھپاتے ہو. انسان جن چیزوں کی وجہ سے جانوروں سے ممتاز ہوتا ہے اور اس کو جو شرافت اور کرامت حاصل ہے، ان میں سے ایک چیز لباس بھی ہے. عربی زبان کا مقولہ ہے الناس باللباس، لوگوں کی حیثیت، ان کا تعارف، ان کی پہچان اور ان کی شخصیت کا اندازہ لباس کے ذریعے سے کیا جاتا ہے. اس لیے معاشرے میں ہر طبقے کا لباس متعین ہے. لباس زیب و زینت بھی ہے، ستر اور پردے کا سامان بھی ہے، انسان کی پہچان بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لباس علاقے، قوم، مذہب و ملت کا تعارف بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے احکامات کے ساتھ شریعت میں باضابطہ لباس کے احکام بھی بیان کیے گئے. پھر اس کی درجہ بندی ہے. لباس کا ایک درجہ فرض ہے ہر مرد پر، ہر عورت پر، اور ایک سنت ہے. ایک مستحب ہے. فرض کا مطلب ہے جسم کے وہ اعضاء
جن کا دیکھنا اور دکھانا کسی اجنبی کے لیے حرام اور ناجائز قرار دیا ہے، اتنے حصے کو کسی بھی کپڑے سے چھپایا جائے، یہ تو فرض ہے۔ اس حصے کے کھل جانے کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی، دیکھنا دکھانا حرام ہوگا۔ اب اس میں عورت کے لیے اور مرد کے لیے شریعت نے الگ الگ حدیں مقرر کی ہیں۔ مرد کی سطر ہے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، گھٹنا پورا سطر میں داخل ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک ناف بھی سطر میں داخل ہے، لہٰذا ناف کے اوپر سے گھٹنے کے نیچے تک مرد کا یہ حصہ کسی ایسے کپڑے میں چھپانا ضروری ہے کہ جس کو پہن کر ایک تو جسم کی اندر کی حالت ظاہر نہ ہوتی ہو، نظر نہ آتا ہو، اتنا باریک نہ ہو۔ نمبر 2، اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے پوشیدہ اعضاء کی ساخت ظاہر ہوتی ہو، ان کی بناوٹ کھلتی ہو۔ چاہے پھر وہ چادر سے لپیٹے، پینٹ پہنے، پاجامہ شلوار پہنے، اس کی پابندی نہیں ہے، لیکن کپڑا موٹا ہونا چاہیے اور تھوڑا کھلا ہونا چاہیے، جسم کے ساتھ چپکا ہوا نہ ہو۔ اگر اس حصے میں سے نماز کے دوران کوئی حصہ اتنی دیر کھلا رہا جتنی دیر میں ایک رکن ادا کیا جاتا ہے، یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکے یا الحمدللہ 3 مرتبہ کہنے میں جتنا وقت لگتا ہے، اتنی دیر اگر خدا نخواستہ اس سطر کے اور پردے کے حصے کا کوئی بھی حصہ کھلا رہا، چاہے اسے معلوم ہو چاہے اسے اس کا پتہ نہ چلے، نماز ٹوٹ جائے گی، اور یہ آدمی نماز پڑھ کر بھی شریعت کی نگاہ میں بے نمازی ہوگا۔ البتہ مرد کا سنت لباس یہ ہے کہ اس کا سر بھی ڈھکا ہوا ہو، ٹوپی پہنے، عمامہ پہنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں چیزیں پہننا حدیث میں ثابت ہے، عمامہ بھی، اور اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہی تھا، اور ٹوپی بھی۔ اسی طرح کرتا یعنی قمیص اور لنگی، جس کو ہم اپنی زبان میں پاجامہ یا شلوار کہیں۔ لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ لنگی پاجامہ یا قمیض اتنی لمبی نہ ہو کہ اس میں مرد کے ٹخنے چھپ جائیں، اس لیے کہ مردوں کے لیے اپنے ٹخنے کھلے رکھنا لازم ہے، واجب ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس شخص کے ٹخنے اس کے کپڑے میں، ازار میں، پاجامے شلوار پینٹ میں چھپے رہیں، تو جتنا حصہ کپڑے کا اس پہ پڑا رہے گا اور ٹخنے کا جتنا حصہ کپڑے میں چھپا رہے گا، اتنے حصے پر جہنم کی آگ کی سزا ہوگی۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور بڑے گناہوں میں، یعنی گناہ کبیرہ میں اس کا شمار ہے، لیکن جہالت اور غفلت، لاپرواہی کی وجہ سے امت کا بڑا طبقہ اس گناہ میں مبتلا ہے۔ فیشن نے لوگوں کے ذہنوں کو اتنا تباہ و برباد کیا ہے کہ اب شریعت اور سنت کا پاس و لحاظ ہی نہیں، بلکہ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اب تو جو ایک بے دینی اور بددینی کا ذہن بنتا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے سنت لباس کو، شرعی لباس کو حقیر اور ذلیل سمجھا جاتا ہے۔
تو اس بات پر پورا دھیان رہنا چاہیے کہ ٹخنے کھلے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنڈلی کے نصف تک، اس گوشت کو پنڈلی کہتے ہیں، اس کے نصف تک پجامہ شلوار جس کو ہم کہیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لنگی پہننا ہی ثابت ہے، تو یہاں تک پہنی ہے، سنت یہی ہے۔ یہ مرد کا سنت لباس ہے، چاہے پھر وہ کیا پہنے، یعنی اتنا حصہ چھپا رہنا یہ سنت ہوگا۔ تیسری چیز ہے مستحب۔ اب پہنے کیا، تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام ایک ایسا مخصوص دین ہے، اس کی ہر چیز میں، ہر لائن میں، ہر شعبے میں اپنی الگ ایک پہچان ہے۔ مسلمان سے مطالبہ ہے اس بات کا کہ وہ اپنی چال ڈھال، اپنے خد و خال، اپنی جسم و جسامت اور اپنی حیت کو ایسا رکھے، اپنی شکل و صورت ایسی بنائے رکھے کہ اس کو دیکھ کر اس کے مسلمان ہونے کو سوچنا نہ پڑے، دیکھتے ہی فوراً سمجھ میں آ جائے کہ یہ شخص مومن ہے۔ جس شخص کے مومن اور مسلمان ہونے میں غور کرنا پڑے تو شریعت کی نظر میں یہ آدمی پکا مومن نہیں۔ مسلمان تو ہے، اس کو اسلام سے کوئی نکال نہیں سکتا، لیکن چونکہ اس کی شناخت اسلامی نہیں ہے اس لیے خطرات ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں ہر دور میں مسلمانوں میں اہل علم کا اور دیندار طبقے کا جو لباس ہو وہ لباس پہننا زیادہ بہتر ہے، جس کو ہم مستحب کہیں۔ بعض علماء اس کو سنت بھی کہتے ہیں، یعنی ٹوپی پہنے، قمیص شلوار پہنے جو مولوی حضرات پہنتے ہیں، اور شلوار پہنے۔ پینٹ شرٹ یا اس طرح کوٹ پینٹ اگرچہ جائز ہیں، لیکن یہ پسندیدہ لباس نہیں، اس لیے کہ یہ وضع قطع اور یہ کاٹ چھانٹ جو پینٹ کوٹ اور شرٹ کی ہے، یہ ان لوگوں کی خاص پہچان ہے یا ان کا لباس ہے جو اسلام دشمن ہے۔ اگرچہ اب یہ چیز مسلمانوں میں بھی آ گئی اور یہ مذہبی چیز نہیں رہی، بلکہ مسلمان بھی اس کو پہنتے ہیں، اس لیے حرام تو نہیں کہتے، لیکن پھر بھی اس کا پہننا پسندیدہ نہیں۔ اتنا مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اسی کو بنیاد بنا کر میں نے ایک جمعے میں یہ بات بتلائی تھی کہ وہ کیپریاں جو ناف سے نیچے ہوں یا گھٹنے کی اس ہڈی سے اوپر ہوں، ان کا پہننا ناجائز اور حرام ہے۔ ان کو پہن کر اپنے گھر سے باہر نکلنا یا گھر میں اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے بیٹھنا ناجائز ہے۔ اب ایک مسئلہ اور سنیں کہ شرعی جو حدود ہے نا، ایک طبقہ ایسا ہے جو شرعی احکامات سے آزاد ہے، شرعی حکم اس پر لاگو نہیں ہوتا، جیسے پاگل، ایسے ہی نابالغ بچہ بچی، اور نابالغ کا مطلب ہوتا ہے وہ نابالغ بچہ بچی جس کو ابھی عورت مرد کے مخصوص حیت کا، ان کے اعمال کا پتہ نہیں ہوتا۔ 5 سال کا، 6 سال کا بچہ، اگرچہ شرعی اعتبار سے بچی 10-12 سال کی بالغ ہو سکتی ہے، اور بچہ جو ہے وہ 15 سال کی عمر میں بالغ ہو ہی جاتا ہے، 12 سال کی عمر میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایک تو وہ شرعی بلوغت ہے جس پر نماز روزے فرض ہوں گے، وہ نہیں، بچہ بالغ نہیں ہوا ہے لیکن اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ وہ سمجھتا ہے بالغ کیا ہوتا ہے، وہ عورت مرد کے تعلقات کو سمجھتا ہے، وہ باشعور ہے۔ اور آج کل کے سارے بچے ایسے ہیں۔ کسی زمانے میں 15 سال کے بچے کو جو باتیں معلوم ہوا کرتی تھی، آج 5 سال کے بچے کو وہ باتیں معلوم ہیں۔ تو بچہ جب اتنا باشعور ہو جائے تو اس وقت شریعت اس کے ماں باپ پر کچھ چیزیں فرض کرتی ہے، اگرچہ اس پر فرض نہیں۔
اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو رنگ صرف عورتوں کے لیے خاص ہیں، جیسے سرخ رنگ، بالکل زرد رنگ، پیلا رنگ، اس طرح کے لباس عورتیں پہنتی ہیں۔ 6-7 سال کے لڑکے کو اس طرح کا لباس نہیں پہنانا چاہیے، ماں باپ مجرم ہیں اگر وہ پہناتے ہیں۔ اگرچہ بچہ ابھی نابالغ ہے، وہ گناہ گار نہیں، لیکن ماں باپ اس جرم کی وجہ سے پکڑے جا سکتے ہیں، کیونکہ تربیت ان کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سکن ٹائٹ مرد کے لیے بھی جائز نہیں، عورت کے لیے بھی جائز نہیں۔ ہم نے صرف یہ سمجھا یہ عورت کے لیے حرام ہے۔ سکن ٹائٹ لباس یعنی جسم کے ساتھ جڑا ہوا لباس، خاص کر گھٹنے سے لے کے ناف تک مرد کے لیے، اور عورت کی جو سطر ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ تو اس دوران جسم کا جو حصہ ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا لباس جیسے بڑی عورت کے لیے حرام ہے، اسی طرح 7 سال کی بچی کے لیے بھی ناجائز اور حرام۔ اگر وہ ایسا لباس پہنتی ہے تو اس کے ماں باپ اس جرم کی وجہ سے گناہ گار ہیں۔ تو جو لباس مردوں کا ہے وہ عورت نہ پہنے، جو عورتوں کا ہے وہ مرد نہ پہنے۔ اسی طرح جو لباس لڑکوں کا ہے وہ لڑکی نہ پہنے، اور جو لڑکیوں کا ہے وہ لڑکے نہ پہنے۔ چپل اور جوتے میں بھی اس کا فرق رکھنا ہے، لباس کے رنگ میں بھی اس کا فرق رکھنا ہے، اور اسی طریقے سے لباس کی تراش خراش میں، اس کی بناوٹ میں بھی فرق رکھنا ہے۔ پھر ہے عورت کا مسئلہ۔ عورت کے لیے سطر کیا ہے؟ عورت کا سطر ہے اس کا چہرہ چھوڑ کے اس کے ہاتھ، ہتھیلی اور انگلیاں، ہتھیلی اس کو کہتے ہیں سامنے والے سے، ہتھیلی اور انگلیاں، اور اس کے پاؤں کا تلوا اور اس کے پاؤں کا آخری حصہ پنجہ، انگلیاں، اس کو چھوڑ کر عورت کا سارا جسم سطر ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھنا۔ جو شادی شدہ ہیں وہ سمجھیں، ان پر بیویوں کی ذمہ داری، جو صاحب اولاد ہیں وہ اپنی بچیوں کے بارے میں، اور جن کے پاس بہنیں ہیں وہ اپنی بہنوں کے متعلق عند اللہ مسئول ہیں، یعنی ان سے سوال ہوگا۔ ہر عورت جو بالغ ہے، اور اسی طرح وہ عورت جو مراہقہ ہے، مراہقہ اس کو کہتے ہیں جو بلوغت کے قریب ہے، بالغ نہیں ہوئی ہے لیکن بلوغت کے قریب ہے، یعنی 10 سال 9 سال کی بچی۔ آج ہر 9-10 سال کی بچی اور اس سے اوپر کی عورت، اس کے لیے اپنا چہرے میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ بال نہیں، بال چھوڑ کے، بالوں سے نیچے، یہ سامنے کا حصہ جو ملاقات کے وقت کسی کے سامنے رہتا ہے، جس پر پہلی نظر پڑتی ہے، فوکس ہوتا ہے جس پر نگاہ کا، اس کی ہتھیلی اور انگلیاں، یہ نہیں، اوپر والا حصہ یہ پردے میں داخل ہے، اور پاؤں کا نچلا حصہ تلوا اور پاؤں کا آگے کا حصہ پنجہ، یہ عورت کا سطر میں داخل نہیں، ورنہ سر سے لے کے پاؤں تک پورا جسم سطر میں داخل ہے۔ اجنبی آدمی کے سامنے عورت کے لیے جسم کے ان اعضاء میں سے یا اس پورے جسم میں سے کسی حصے کا کھولنا بھی صرف ناجائز نہیں، حرام ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ اگر نماز کے دوران، یہ دوسرا مسئلہ ہے، نماز کے دوران کسی عورت کے اس پورے بدن میں سے جسم کا کوئی حصہ ایک رکن کے برابر کھلا رہا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ مثلا اس کا دوپٹہ پیچھے ہو گیا اتنا، اور اتنی دیر پیچھے رہا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھا جا سکتا ہے، پھر اس نے دوپٹہ ٹھیک کیا، اتنا ٹائم گزر گیا تو اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ یا اس نے پاجامہ پہنا اور اس کا شلوار پاجامہ ٹخنے سے اوپر ہے، جیسے آج فیشن چلا ہے، مردوں سے کہا گیا تھا اوپر رکھو، مردوں نے نہیں رکھا، تو اللہ نے فرمایا تم نہیں رکھتے، تمہاری لڑکیوں سے کروایا جائے گا یہ کام، تو شیطان نے کروا دیا۔
اسی طرح اگر کسی بچی کی آستین بازو چھوٹی ہے، جیسے آج کل فیشن ہے، لڑکیاں بازو ایک تو چھوٹی سلواتی ہیں، یہاں تک ہوتی ہیں، دوسرا یہ کہ آستینیں بڑی کھلی ہو گئی ہیں، پاجامے کے نیچے سے بھی اور بازو کی آستین بھی بہت کھلی ہیں، وہ اتنی کھلی ہیں کہ اگر لمبی بھی ہو آستین، جب ایسے کرتی ہیں تو وہ خود بخود ڈھلک کے یہاں آ جاتی ہیں۔ تو اگر کسی بچی اور عورت کا نماز میں آستین چھوٹے ہونے کی وجہ سے یا کھلا ہونے کی وجہ سے یہ حصہ کھلا رہ گیا، اتنی سی بازو بھی کھلی رہ گئی، اور اتنا وقت گزر گیا جتنی دیر میں 3 مرتبہ سکون کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھا جاتا، اور اس نے اس دوران ٹھیک نہیں کیا تو اس کی نماز ٹوٹ گئی، سجدہ صاحب سے بھی نماز نہیں ہوگی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑی اور توبہ بھی کرنی پڑی۔ البتہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح چہرہ کھلا رکھنے کی، یعنی سطر میں نہیں ہے، اور ہتھیلیاں، انگلیاں اور پاؤں کے پنجے اور تلوے کھلا رکھنے کی اجازت ہے، ساتھ ہی شریعت یہ چاہتی ہے کہ اجنبی مردوں کے سامنے ان کو بھی چھپا کر رکھے، باہر نکلے تو گلاؤز پہنے، موزے پہنے، یا اسی طرح چہرے کے اوپر نقاب ڈالیں۔ اسی طرح ایک رعایت اور دی گئی ہے کہ پردہ اور حجاب کے باوجود یہ رعایت ہے کہ وہ اگر باہر نکلتی ہے چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے، بشرطے کہ فتنے کا خطرہ نہ ہو۔ فتنے کا خطرہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا بناؤ سنگار کر کے گھر سے باہر نہ نکلے جس کی وجہ سے غیر مردوں کی توجہ اس کی طرف ہو، یعنی گھر سے باہر جانے کے لیے باضابطہ بازار جانے کے لیے وہ منہ نہ دھوئے، اس ٹائم وہ کریم پاؤڈر نہ لگائے، اور خوشبو لگانے کی تو عورت کو اجازت ہی نہیں ہے، جس خوشبو کی مہک دوسرے تک پہنچے وہ خوشبو لگا کر عورت کا اپنے گھر کی 4 دیواری سے باہر نکلنا حرام ہے، اور ایسی عورت کو بدکار عورت کہا گیا ہے۔ تو جیسے اجازت ہے کھلا رکھو، لیکن پھر بھی بہتر ہے کہ چہرہ اور ہاتھ پاؤں بھی بند رکھے جائیں، ایسے ہی شریعت نے سہولت کی وجہ سے تاکہ کوئی دشواری نہ ہو عورت کو اس کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر اپنے بھائی، باپ، سگے چاچا، سگا ماموں، دادا، نانا، بیٹا، یہ جو رشتے ہیں، پوتا پوتی اور نواسا، یعنی بیٹے کی اولاد اور بیٹی کی اولاد، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ باپ بیٹا، دادا نانا، سگا چاچا، سگا چاچا سمجھتے ہیں؟ پنن پتر، سگا ماموں، پنن مام، ایک ہوتا ہے نا وار پتر، سوتیلا، اپنا، یہ اسی طرح اپنا داماد زامتر، اور اپنا سسر عورت کے لیے گھر والے کا باپ، ان کے سامنے عورت کو اتنی اجازت ہے کہ وہ ان کے سامنے اپنا پورا پیر کھلا رکھ سکتی ہیں، اپنی بازو کھول سکتی ہیں، کیونکہ انہیں برتن دھونے ہیں، کھانا بنانا ہے، کپڑے دھونے ہیں، جھاڑو دینا ہے ان کے سامنے۔ اسی طرح اگر مجبوری کی وجہ سے، دشواری کی وجہ سے دوپٹہ تھوڑا پیچھے ہو جاتا ہے، بال سامنے سے کھل جاتے ہیں، تو اس کی گنجائش ہے، اس پر انشاءاللہ پکڑ نہیں ہوگی، بشرطے کہ یہاں بھی شرط لگی ہے کہ فتنے کا خطرہ نہ ہو۔ اور آج اس دور میں داماد سے بھی خطرہ ہے، سسر سے بھی خطرہ ہے، جبکہ سسر جوان ہو بلکہ بوڑھا ہو تو پھر بھی مسائل سامنے آ رہے ہیں، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو ان سب کے سامنے جسم کے اتنے حصوں کو کھولنے کی اجازت ہے مجبوری کی وجہ سے، لیکن ماسو، خالو، خالہ کا گھر والا، اس کے سامنے نہیں، اس لیے کہ وہ محرم نہیں ہے۔ بہنوئی، بہنوئی سمجھتے ہیں نا، بہن، وہ محرم نہیں ہے۔ چاچے کا لڑکا، ماموں کا لڑکا، پھوپھی کا لڑکا، خالہ کا لڑکا، وہ محرم نہیں ہے۔ جب یہ محرم نہیں ہے تو ہمسایہ، مہمان، رشتہ دار دور پار کے کیسے محرم ہوئے؟ ان کے سامنے
اس عورت کا نہ جسم کا سر کھولنا، نہ بازو کھولنے کی اجازت ہے، نہ ٹخنے کھولنے کی اجازت ہے، نہ ہی ان کے سامنے بے پردہ ہو کر آنے کی، اور نہ ان کے سامنے تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت ہے۔ ان کے ساتھ الگ سے بیٹھنے کی، ہنسی مذاق کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ نازک مسئلہ ہے۔ ذمہ داری ہے علم میں آ جانا اور اس کے بعد عمل میں لانا، یہ دوسری ذمہ داری ہے۔ پریشانی یہ ہے، المیہ یہ ہے، یہ بڑا حادثہ اور سانحہ ہے کہ امت کے 99% طبقے کو شریعت کے حلال و حرام مسائل کا بھی پتہ نہیں ہے۔ ابھی یہی معلوم نہیں حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس بات کا بھی پتہ نہیں۔ تو یہ تفصیل میں نے بتلائی۔ ہاں اگر عورت بھی کبھی بہت زیادہ مجبور ہو جائے تو مجبوری کی حد تک الضرورۃ تتقدر بقدر الضرورہ، شریعت کا قانون ہے کہ اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے تو جتنی ضرورت ہے اس کو وہیں تک محدود رکھو۔ ایک شخص ہے وہ بھوک سے مر رہا ہے، اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہے، مردہ جانور پڑا ہوا ہے، مری ہوئی گائے ہے، مرا ہوا کوئی جانور بھیڑ بکری ہے، تو اپنی جان بچانے کے لیے، جبکہ مرنا یقینی ہو، تو اپنی جان بچانے کے لیے شریعت نے گنجائش رکھی ہے کہ مردہ جانور کا گوشت کھا لو جان بچانے کے لیے۔ لیکن اس کی اجازت کتنی ہے؟ بس اتنا کھاؤ جس سے تم بچ سکو اور کسی بستی میں پہنچ کے کھانا مانگو۔ اب اگر کوئی آدمی مردہ گائے کا گوشت کاٹ کے بھون کے کھانے لگ گیا اور اسے سمجھا کہ اب تو اجازت ہی تھی، پیٹ بھر کے کھا لوں، تو یہ پیٹ بھر کے کھانا ناجائز اور حرام ہے۔ ولا تعتدوا، حد سے زیادہ بڑھنے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح ایک ضرورت ہے، مرد یا عورت کے جسم میں صدر کی جگہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی تکلیف ہے کہ کسی طبیب حبیب کو، ڈاکٹر کو دکھانا ہے، تو جتنا جسم متاثر ہے اور جتنے جسم میں تکلیف ہے، جسم کا اتنا حصہ کھولنے کی اجازت ہوگی۔ اور اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ عورت ڈاکٹر کو دکھائے، مرد ڈاکٹر کو دکھائے، الا یہ کہ نہ ہو مثلا یہ تکلیف ہی ایسی ہے عورت کو کہ اس کے لیے کوئی عورت ڈاکٹر موجود نہیں ہے، سرجن کی ضرورت ہے اور لیڈی سرجن ہی وہاں موجود نہیں، تو پھر مجبوری ہے۔ لیکن اس میں بھی یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ جتنا حصہ متاثر ہے، جتنے حصے میں تکلیف ہے، اتنی ہی۔ مثال کے طور پر ران پہ کچھ نکلا ہوا ہے مرد کو، تو ران روایت میں ہے الفخذ عورہ، یہ جو ران ہے یہ سطر ہے، تو اس کو کھولنا ناجائز حرام ہے۔ یہاں کسی کے دانہ نکلا ہوا ہے، پھپھور جس کو کہتے ہیں، اب ڈاکٹر کو دکھانا ہے تو ایسا نہیں کہ پوری شلوار اور پاجامہ نکال کے بیٹھ جائے، نہیں، خود بیٹھے، احتیاط کرے کہ پاجامہ اتنا کھولے اور باقی حصے کو اپنی قمیض سے، دامن سے اور شلوار سے چھپا کے رکھے، اور پہلے کھول لے اتنا حصہ جو متاثر ہے، پھر ڈاکٹر کو دکھائے۔ گھٹنے پہ تکلیف ہے اور پاجامہ چڑھا لیا اوپر تک اور ران بھی نظر آ رہی ہے، تو اتنا حصہ کھولنا ناجائز اور حرام ہوگا۔ یہ شرعی حدیں ہیں، اور مسلمان ان کو کہا جاتا ہے جو ان حدوں کے اندر رہیں۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، اللہ فرماتے ہیں میری طے شدہ حدیں ہیں، مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان حدوں کو پار نہ کرو۔ ایک جگہ آیا ولا تقربوها، ان حدوں کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو یہ لباس زینت ہے، ضرورت ہے، مگر اس کے سلسلے میں آزادی نہیں ہے، شریعت نے پابند بنایا ہے۔ جو آدمی اس قانون کی پابندی نہ کرے، چاہے پھر وہ اس طرح کی حرکت کرے کہ وہ اپنے صدر کے اعضاء کھلے رکھے یا غیروں کا لباس پہنے، تو دونوں کے لیے خطرناک وعید ہے۔ ایک حدیث میں من تشبہ بقوم فہو من، جو آدمی مسلمان ہو کر بھی کسی دوسرے مذہب اور کسی دوسری قوم کی شکل و صورت اختیار کرے، چاہے وہ شکل و صورت لباس کی شکل میں ہو، چاہے وہ اپنے بالوں کی بناوٹ کی شکل میں ہو، جیسے آج کل بال بن رہے ہیں، یہاں سے بڑے اور یہاں سے چھوٹے، سائڈ سے کٹنگ اور اوپر سے بڑے۔ ایک نئی صورت چلی ہے، ادھر سے مشین لگاتے ہیں، یہاں بڑے بڑے بال ہیں، اس کو حدیث میں قضا کہا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً
اپنی مبارک زبان سے منع فرمایا، آپ نے منع فرمایا کہ یہ نہ کرنا، حضور فرما رہے ہیں، حضور۔ تو ایک طرف باربر کی دکان پہ جا کر ان لوگوں کے فوٹو دیکھو جن کے فوٹو دیکھ کر اپنے بالوں کی کٹنگ بنواتے ہو، اور ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ذہن میں لاؤ، جو آپ کو زیادہ پیارا لگتا ہو اس کی بات مانو، اور یہاں آپ کے ایمان کا آپ کے سامنے نتیجہ آ جائے گا۔ وہ شکل اچھی لگ رہی ہے، یہ آدمی زیادہ قیمتی لگ رہا ہے، اس کی شکل پیاری لگ رہی ہے، تو فہو من، اسی کے ساتھ جڑ جائیں۔ اور اپنے نبی کی بات پسند ہے، وہی قابل قبول ہے، تو ٹھکرا دیں کہ نہیں، بال کٹنگ کرانے ہیں، پورے بال برابر کاٹنے ہیں، کینچی سے کاٹو، مشین سے کاٹو، کوئی پابندی نہیں، رکھنے ہیں تو بڑے رکھو، یہاں تک رکھو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے رکھے ایسے بال رکھے۔ تو لباس پوشاک کی صورت میں بھی اپنے بالوں کی بناوٹ کے بارے میں بھی اس بات کا دھیان رکھیں کہ خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن مسلمان ہو کر بھی ہم سے کہا جائے تم نہیں ہو مسلمان، تم تو یہودی، عیسائی، سکھ اور ہندو ہو، کیونکہ تمہاری شکل و صورت دنیا میں انہی جیسی تھی۔ کیا کریں گے پھر؟ ایسے ہی بس ایک حدیث سنا کے بات ختم کروں گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة 100 عام وفي رواية وإن ريحها لتوجد من مسافة كذا وكذا وكما قال عليه الصلاة والسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث سنیں، اپنے ذہن میں اپنی بچی کو لائیں، اپنی بیوی کو لائیں، اپنی ماں اور معصوم بہن کو لائیں، پھر دیکھیں کہ ہم یہ برداشت کریں گے یا نہیں۔ آپ نے فرمایا نساؤن، کچھ عورتیں ایسی ہوں گی، کاسیاتن، وہ لباس پہنے ہوئے، عاریاتن، ننگی ہوں گی، لباس پہن کر بھی ننگی۔ لباس پہن کر کیسے ننگی ہوں گی؟ علماء نے فرمایا 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، لباس اتنا باریک ہے کہ اس کے اندر سے جسم نظر آ رہا ہے، جو آج چل رہا ہے عام طور، بازو دیکھیں آپ جالی کی۔ نمبر 2، اتنا ٹائٹ ہے جسم کے ساتھ، اتنا جڑا ہوا ہے کہ اس کے اندر سے سینے کی بناوٹ، ران کی بناوٹ، عورت کی کمر اور اس کے ساتھ ساتھ جسم کی دیگر اعضاء کی بناوٹ نظر آ رہی ہے کہ کون سے جسم کا حصہ کیسا سڈول ہے، کیسا موٹا ہے، کیسا باریک ہے۔ نمبر 3، کپڑا موٹا بھی ہے اور بڑا بھی ہے، کھلا بھی ہے، لیکن اتنا چھوٹا سلا ہوا ہے کہ اس میں صدر کے حصے کھلے ہوئے، مثلا ہاف ہے اس کی بازو، گلا کھلا ہوا ہے جیسے آج کل لڑکیاں پہن رہی ہیں، یا پیچھے سے گریبان کا پچھلا حصہ یہ اتنا نیچے ہے کہ یہ جگہ اس کی نظر آ رہی ہے، یا پاجامہ اتنا اونچا پہنا ہوا ہے کہ اس بچی کے ٹخنے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ تینوں صورتیں ہیں، جو بھی پہنا ہو۔ آپ نے فرمایا نساؤن، یہ کپڑا پہننے والی عورتیں، عاریات، ننگی ہیں۔ تو ہماری بچیاں سوسائٹی اور معاشرے میں ننگی پھر رہی ہیں۔ اتنا ہی نہیں، پھر آگے فرمایا مائلاتن، یہ بدکار عورتیں۔ کون فرما رہا ہے؟ میں نہیں کہتا، کسی اور سے نہیں پوچھو، کائنات کی سب سے سچی ذات حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مائلاتن، یہ فاحشہ عورت ہیں، یہ غیر مردوں کی طرف متوجہ ہونے والی ہیں۔ سوچو ہماری بیٹی کے بارے میں حضور کیا کہہ رہا ہے؟ کہاں ہے غیرت؟ کہاں ہے حمیت؟ کہاں ہے دین؟ سب کچھ چھوڑو، انسانیت کہاں ہے؟ کون برداشت کرے گا میری بیٹی کو کوئی دوسرا فاحشہ اور بے حیا کہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں مائلاتن، یہ بدکار عورتیں۔ پھر فرمایا ممیلاتن، بدکاری کرانے والی ہیں، دوسرے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرانے والی۔ رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، اپنے سروں پر ایسے جوڑے بناتی ہیں بالوں کی جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، اس کی کمر پہ ہوتی ہے نا ہڈی۔ یہ تو اللہ کے رسول نے ان عورتوں کے بارے میں فرمایا۔ یہ لے لو، یہ لو کہا۔ پھر میں فرمایا آپ نے آخرت کا انجام کیا ہوگا؟ دنیا میں تو سرٹیفکیٹ ملی ان کو بے حیائی کی، بدکار کی، فاحشہ عورت کی۔ فرمایا لا يدخلن الجنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ لڑکیاں، یہ عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ پھر فرمایا جنت میں جانا دور کی بات ہے، ولا یجدن ریحہا، ان عورتوں اور لڑکیوں کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔
جنت سے کتنی دور رہیں گی؟ فرمایا ان ریحھا لتوجد من مسیرۃ 100 عام، ایک شخص جنت سے اتنے دور ہوگا کہ اس کو جنت کے دروازے تک پہنچنے میں 100 سال لگیں گے، اتنی دیر پہلے ہی جنت کی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی، مگر یہ بدبخت لڑکیاں اور عورتیں وہ ہوں گی یہ جنت سے اتنی دور ہوں گی کہ ان کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ تو ہر عورت کیا ہو گئی؟ ایسا لباس پہننے والی ننگی۔ اس سے اگلی حدیث سنو، آپ نے فرمایا رب کاسیات فی الدنیا عاریات فی الآخرہ، بہت ساری عورتیں اور لڑکیاں دنیا میں لباس پہنے ہوئے ہیں لیکن قیامت کے دن یہ ننگی ہوں گی، قیامت کے دن۔ دوسری حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن سارے انسان ننگے ہوں گے، یہ حدیث میں نے پہلے بھی سنائی ہے اور سنی بھی ہوگی آپ نے، یحشر الناس حفاۃ عراۃ غرلا غرلا بہما، قیامت کے دن عراۃ ہر انسان ننگا ہوگا، لیکن کچھ عورتوں کے بارے میں بطور خاص فرمایا گیا ہے کہ یہ عورتیں دنیا میں لباس والی ہیں اور قیامت کے دن ننگی ہوں۔ دنیا میں لباس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لباس اس طرح کے ہیں کہ لباس پہن کر بھی ان کا جسم کھلا ہے۔ قیامت کے دن سارے انسان ننگے ہوں گے، لیکن ہر انسان قیامت اور جہنم کی دہشت کی وجہ سے یہ سوچ ہی نہیں رہا ہوگا، سمجھ ہی نہیں رہا ہوگا میں نے کپڑے پہنے یا میں ننگا ہوں، یہ کسی کے ذہن میں نہیں ہوگا۔ اسی دوران کہ سب افراتفری میں اور جہنم کی ہیبت اور وحشت میں ہوں گے۔ حدیث میں آیا قیامت کے دن میدان محشر میں لوگ ہوں گے، جہنم سے ایک گردن نکلے گی اور وہ میدان محشر میں ایسے گھومے گی اور ایک ہی لقمے میں 70,000 انسانوں کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے گی۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو سارے حشر کے میدان میں تہلکہ مچے گا، شور و شغب ہوگا، رونا دھونا بھاگ دوڑ کی کوشش ہوگی کہ پتہ نہیں اب کس کا نمبر آئے، اللہ جانے کیا کیسی صورت ہوگی اس گردن کی، کیا ہوگا۔ جیسے JCB کا منہ، مشین ایک آئی ہے نا، تو جو 10 مزدور پتھر نہیں اٹھا سکتے وہ اس کا منہ اٹھا لیتا ہے۔ جب انسان ایسا طاقتور مشین کا کوئی آلہ بنا سکتا ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو قیامت کے دن سب انسان یہ بھول جائیں گے کہ ہم نے لباس پہنے ہیں یا ہم ننگے ہیں۔ اسی دوران فرشتے عورتوں کی ایک جماعت کو لے کے میدان محشر میں آئیں گے اور اعلان کیا جائے گا لوگوں ان کو دیکھو، تو سب دیکھیں گے کہ کچھ لڑکیاں اور عورتیں بالکل ننگی، خود بھی لوگ ننگے ہوں گے لیکن اپنا ننگا پن اس کی طرف توجہ نہیں ہوئی، ان کو دیکھ کر لوگ اپنی نظریں چھپائیں گے، چہرے پر ہاتھ رکھیں گے کہ یہ کون بدبخت میدان محشر میں فرشتوں کے سامنے بھی ننگی ہیں، اولین و آخرین موجود ہیں، انبیاء مرسلین موجود ہیں، یہ ان کے ماں باپ موجود ہیں۔ کہا جائے گا یہ وہ عورتیں اور لڑکیاں ہیں کہ جو دنیا میں ایسا لباس پہنتی تھی کہ لباس پہننے کے باوجود ان کا جسم نظر آتا تھا، چھلکتا تھا، اور شریعت نے جو حدیں مقرر کی تھی کہاں سے کہاں تک چھپنا چاہیے وہ حدیں ان نے قائم نہیں رکھی۔ کسی کا ٹخنا کھلا ہے، کسی کی آستین کھلی ہے، کسی کا گلا کھلا ہے، کسی کا سینہ کھلا ہے، کسی کے جسم کے ساتھ لباس اتنا چپکا ہوا ہے کہ ساری ساخت نظر آ رہی ہے، اور کسی نے سب کچھ پہننے کے باوجود اتنا باریک پہنا ہوا ہے کہ اندر سے جسم کا رنگ تک نظر آ رہا ہے۔ تو قیامت میں ان کو میدان محشر میں رسوا کیا جائے گا۔ خدا نخواستہ میری بیٹی وہاں ہوئی تو، میری بہن ہوئی تو، میری ماں ہوئی تو، میری بیوی ہوئی تو، یہ سوچے ہر انسان اور پھر فیصلہ کرے کہ ہم فیشن کے ساتھ لگ کر فیشن کے نام پر اپنی بچیوں کو کہاں لے جا رہے ہیں۔ ان کے چند سال کا کیریئر بنانے کے نام پر ان کو جس طوفان میں، جس سیلاب کی نظر ہم نے کیا ہے، وہ کیریئر نظر آ رہا ہے ان کا کہ ان کا فیوچر خراب ہو جائے گا، ان کا کیریئر تباہ ہو جائے گا، اس کو بنانے کے لیے یہ کرو وہ کرو فلاں کرو، لیکن مرنے کے بعد سے لے کے قیامت تک جو قبر کی زندگی ہے وہ کیریئر ہے کہ نہیں ہے، وہ فیوچر ہے یا نہیں ہے، اس میں کیا ہوگا اگر یہ لڑکا لڑکی الٹے لٹک گئے، اس کی فکر کریں۔ تو قرآن پاک میں آیا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہ تو شرعی لباس ہے۔ پھر فرمایا اے ابن آدم، اے مسلمانوں، جب مسجد میں جایا کرو تو اس وقت اور زیادہ زیب و زینت اختیار کرو کیونکہ اللہ کے گھر میں جا رہے ہو، تو ایسا لباس پہنو جو بڑے دربار کے لائق ہے، لہٰذا سر ننگے نہ آیا کرو، سر ننگے نہ آئے۔ اپنی ٹوپیاں جیب میں رکھو، کرائے کی وہ میلی کچیلی ٹوپیاں مسجد میں جو رکھی ہوتی ہیں ہر کسی کے سر پہ، ان کا پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے اور ان ٹوپیوں کو رکھنا بھی ناجائز۔ ناک صاف کرنے کی رومال انسان اپنے جیب میں رکھتا ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہونے کے لیے 50-100 روپے کی ٹوپی جیب میں رکھتے ہوئے بوجھ لگتا ہے۔ اس لیے
ایسا لباس پہن کے آئیں. کم از کم جمعہ کے دن قمیص شلوار پہنا کرو. اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ, 1000 آدمی نماز پڑھتا ہے, 1000 آدمی میں سے 50 آدمی کو قمیص پجامے لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر پہننا ہی ہے جمعہ کا احترام کریں, قمیص شلوار پہنا کریں, اپنی ٹوپی جیب میں رکھیں, ٹوپی پہن کے آیا کریں. اور جو شرعی اعتبار سے لباس کی شرعی نوعیت اور حیثیت بتائی گئی, خود بھی اس کی پابندی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی اس کا پابند بنائیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.